دشمنی کرتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے انسان کی فلاح چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، جبکہ سود لینے والا انسان کا حالات نہیں دیکھتا، وہ نہیں دیکھتا آپ اچھے حالات میں برے حالات میں، اسے صرف اپنے کمائی سے غرض، سود سے غرض ہے، اصل زر سے بھی نہیں، اصل زر اسے سود سے جتنا غرض ہے اسے اصل زر سے بھی قریشی صاحب نے بالکل درست اور بڑی یہ پائیدار بات ہے کہ اسے اس سے بھی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ وہ اصل زر چاہتا ہے کہ آپ پہ لادا جاتا ہے تاکہ آپ اس کے جال میں پھنسے رہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم خود تو بحیثیت قوم بہت ترقی نہ کر سکے، پیداوار میں بھی اضافہ نہ کر سکے، کچھ ہمارے حکمرانوں کے غلط فیصلے کہ ہم ان اداروں سے پیسے لے کر اپنا کام چلانے پر مجبور ہوئے جن کا مقصد ہی سود کمانا ہے۔ صحیح۔ آج آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ایک سیکٹری فائنانس ہے، ایک اسپیشل سیکٹری فائنانس ہے، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جو ایسے ہی اداروں کو جواب دیں، وہ عوام کو جواب دیں نہیں ہیں۔ وہ ان کا ایک کالج زرعی سامنے آیا کو 2 دن پہلے، انہوں نے کہا کہ وہ وقت آ گیا کہ پاکستانی قوم مہنگی خوراک اور مہنگا ایندھن خریدنے کی عادت اپنا لے، یعنی انہیں اس سے غرض نہیں ہے کہ عوام کو کتنی دشواری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آلریڈی حکومت بہت نقصان اٹھا چکی ہے کہ 150 ارب کا جو ہے ہمارا ٹریڈ امبیلنس کریٹ ہو گیا ہے آئل پرائسز رائز کرنے سے، یعنی عوام اور حکومت بھی 2 مختلف چیزیں ہیں، اور حکومت احسان کر رہی ہے عوام پر کہ وہ اس کو 150 ارب کی سبسڈی دیے ہوئے۔ دیکھیے معاملات یہاں سے خراب ہوتے ہیں جب پرائرٹیز چینج ہو جاتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اور جتنے فلسفے انسان کی فلاح کے آئے ہیں انہوں نے یہ بات ہمیشہ ان میں شامل رہی ہے کہ انسان کو خوراک کی اویلیبلٹی جو ہے وہ آسان بنائی جائے، کیونکہ خوراک انسان کی لائف لائن ہے، اگر آدمی زندہ رہے گا تو کچھ اور سوچے گا، اور جب خوراک ہوتی ہے انسان بہت سی اور چیزوں پہ صبر بھی کر لیتا ہے۔ ہمارے ہاں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اب ٹریڈ پالیسیز آئی ہیں، جو WTO جس کی جو بنیادی ذمہ داری ہے، ویسے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت پہ جو 97 میں رہی، جس نے WTO سائن کیا، اس کے نتیجے میں ہم اپنی سرپلس فوڈ جو ہے خود نہیں رکھ سکتے، ہمیں وہ ایکسپورٹ کرنی ہے تاکہ اس کے اگینسٹ کیش آئے، ہم اپنے کام چلا سکیں۔ اگر شارٹیج آ گئی تو پھر ہمیں امپورٹ کرنی ہے تاکہ ہم اپنی، جس طرح ڈاکٹر صاحب ہم نے کل بھی بات کی کہ گندم جو ہے ہم نے $200 پر میٹرک ٹن بیچی، اور اب 500 لگ بھگ $500 پر میٹرک ٹن جو ہے وہ خرید رہے ہیں جی۔ اور یہ بھی ایک المیہ ہے کہ پچھلا جو سال گزرا ہے وہ مجموعی طور پہ خشک سالی کا سال تھا، اور آسٹریلیا جو سب سے بڑا ملک ہے گندم برآمد کرنے والا، اس نے بھی اس سال گندم برآمد نہیں کی کیونکہ پیداوار کم ہوئی، جبکہ پاکستان میں گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی اس سال، یہ جو پچھلا سال گزرا ہے، لیکن وہ گندم ہم نے بیچ دی اور اب مہنگے داموں وہ خرید رہے ہیں۔ یہ یہاں تک کہ ہمارے جو المیے ہیں وہ ختم ہو جاتے تب بھی ہم مشکور ہوتے اپنے پالیسی سازوں کے، لیکن یہاں پہ بھی نہیں رکی بات۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کرنٹ ایئر جو ہے اس میں جو گنے کی فصل ہے وہ ڈیلے ہوئی، کیونکہ جو شوگر ملز ہیں انہوں نے کرشنگ سے انکار کیا، کاشتکاروں کا استحصال ہوا، 67 روپے جو پر من طے ہوئی تھی قیمت وہ 60 اور 56 روپے تک بیچنی پڑی، یعنی کاشتکاروں کا بھی نقصان ہوا، ملک کا یہ نقصان ہوا کہ گندم کی اتنی کاشت نہیں ہو سکی جو پچھلے سال بھی تھی، یعنی کہ ہم گندم میں اور نیچے جانے کا احتمال ہے ہمارا اس دفعہ کی جب فصل آئے گی۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ جو معاملہ WTO کا بھی ہے یہ سب ملکوں کے ساتھ ہے جنہوں نے WTO سائن کیا، لیکن بعض ممالک جن میں پولیٹیکل ول ہے اور عوام کا انہیں خیال ہے، جیسے چائنا ہے، جیسے ہندوستان ہے، چائنا کی میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ انہوں نے بڑا بولڈ سٹیپ لیا، انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی تمام فوڈ سٹف آئٹمز کی ایکسپورٹ پہ 25 سے 30% برآمدی ڈیوٹی ایڈ کر دی۔ صحیح۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں شوق سے کیجئے، لیکن اتنا فیصد گورنمنٹ کو دیجئے تاکہ اگر شارٹ فال ہو تو کل کو گورنمنٹ کو مہنگی منگانی پڑے تو گورنمنٹ کے پاس وہ کشن موجود ہو، پیسے موجود ہوں، یعنی آپ ان پرنسپل تو اس سے WTO سے نہیں ہٹ رہے، لیکن آپ نے اپنا بندوبست کر لیا۔ یہ نہیں کہ آپ بعد میں سنائیں کہ یہ 150 ارب کا نقصان ہو گیا، یہ ہم نے آپ کی جیبوں سے نکال دیا، غلطی بھی آپ کی اور اس کو جو ہے اس کا تاوان بھی عوام بھریں، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو موقع دیتا رہتا ہے۔ اگر پانی ہمارے پاس جیسے آپ نے کہا 35 ملین ایکڑ فٹ ہے، اس میں سے کچھ پانی تو ہمیں بہانا ہی ہے، کیونکہ تاکہ سمندر کا پانی ٹھٹھا کی سائڈ سے یا بدین کی سائڈ سے واپس آ کے زمینیں بنجر نہ کرے، لیکن پھر بھی ہمارے پاس کم از کم 18-19 ملین ایکڑ فٹ پانی ہے جس پہ ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ معاملات یہ آ جاتے ہیں
کہ ہم ایک دوسرے پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں، اور اس کی ویلڈ وجوہات موجود ہیں کہ آپ انہیں کہتے ہیں کہ ہم ایک جو نہر ہے وہ نکال رہے ہیں سیلاب کے لیے اور سیلابی پانی کے نکاس کے لیے، اور اس کو آپ روٹین میں بھی استعمال کرتے رہتے ہیں، تو ظاہر ہے آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد کا فقدان ہوگا. فیڈریشنز چلانا، ملک چلانا، ایون گھر چلانا، یہ اگر اس میں اعتماد نہ رہے ایک دوسرے پر، تو آپ گھروں کے روز واقعات اب اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ کتنے سنگین ہو جاتے ہیں. تو یہاں تو پھر ایک صرف کانسٹیٹیوشنل اور ایک دل کا رشتہ ہے. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ ہمیں اس طرف جو قریشی صاحب نے بات کی اس میں یہ بات بھی ایڈ کر لیجئے کہ یہ جو پالیسی سازی اور ہم نے کس سے بورو کرنا ہے کس ٹرم پہ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیا ہم ہمیشہ لوگوں سے بھیک مانگتے رہیں گے؟ کیا ہم بھیک مانگ کے گاڑیاں بڑی بڑی، اور ہم سب اس میں شامل ہیں، حکمران الگ نہیں ہیں، ہم میں سے جس شخص کا بس چل رہا ہے وہ اس دوڑ میں شامل ہونا چاہ رہا ہے، چاہے وہ بینکوں سے پیسے لے کے، چاہے کریڈٹ کارڈ سے، چاہے IMF سے، ہم سب اپنے اپنے لیول پہ بھکاری بنے ہوئے ہیں. کیا یہ سلسلہ ہماری قوم کو اور ہمیں آگے لے کے جائے گا؟ پھر ہم کیوں یہ شکایت کرتے ہیں؟ کیونکہ سود والے نے سود لینا ہے. ہم کیوں شکایت کرتے ہیں کہ گندم مہنگی ہو گئی، فلاں چیز مہنگی ہو گئی، ڈمکاں چیز مہنگی ہو گئی؟ کیونکہ انہوں نے تو پیسے نکالنے ہیں، اور حکومت کے پالیسی سازوں میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو انشور کرتے ہیں کہ ان کے اہداف پورے ہوتے رہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی، یہ ایک غوری صاحب انہی کی بات میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. نہیں ایک منٹ، 2 سال پہلے ایسی ہی صورتحال پیدا ہوئی تھی، تو اس وقت کے جو بلوچستان سے تعلق رکھتے تھے یہ وزیر خوراک و زراعت، ان سے یہی سوال ہوا، انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس وقت ایک بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، ہم بریک سے واپس آتے ہیں تو آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ان عوامی مسائل پر بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ قریشی صاحب نے جو نشاندہی کی کہ معروف غیر ملکی جریدے اکانومسٹ نے اپنے سرورق پر جو پاکستان کی تصویر ایک خاکہ سا شائع کیا ہے، اس کے مطابق اس نے پاکستان کو خطرناک ترین ملک قرار دیا ہے، اور اس کا پھر حل بھی اس نے بتایا ہے. اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن اس وقت ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے.